بجٹ 2021-2022 14 تاریخ کو پیش کیا گیا. اس کے بعد لگاتار آج کے دن تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی ایک میدان جنگ بنی ہوئی ہے. وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران جہاں وزیر اعظم پاکستان تشریف فرما تھے، ان کو ایسے القابات سے نوازا گیا. پھر یہ اس کے ریئیکشن میں میاں شہباز شریف صاحب کی جو تھکا دینے والی تقریر تھی اور وہ بار بار ڈسٹرب ہوتی رہی. اور پھر اپوزیشن تو عام طور پر ایسے اجلاسوں میں کرتی ہے، ہنگامہ خیزی کرتی ہے، لیکن پہلی دفعہ دیکھا کہ حکومتی بینچوں نے پھر شاید بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار کیا اور وہ وہاں جنگ کا سما پیدا ہو گیا کہ میں سمجھتا عالمان الحفیظ، نہ کسی کی ماں محفوظ رہی اور نہ کسی کی بہن. پھر جب گالی گلوچوں کا وہ مقابلہ شروع ہوا تو پھر آج جب اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر آپ نے دیکھا کہ روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ گالیاں تو پنجاب کا کلچر ہے. مسئلہ یہ گالی ہوتی کیا ہے؟ کسی کی ماں کو ان القابات سے نوازنا، کسی کی بہن کو ایسے القابات سے نوازنا جس کی ریئیکشن میں کوئی آدمی کسی کو مار بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ پنجاب کا کلچر ہے. اب پتہ نہیں روہیل اصغر صاحب کس پنجاب کو بدنام کرنے کے لیے بات کی ہے یا کس سینس میں کہ یہ ہیں ہمارے لیڈر جن کو قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں کس قسم کے لوگ بھرتی ہو کے چلے گئے ہیں. اصل میں یہ فیس ہوتا ہے کسی قوم کا، یہ ہماری قوم کا فیس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی قوم کے ووٹ چرا کے اور چھین کے، بلکہ میں تو اس سے آگے کہوں گا کہ انہوں نے ایک حصہ بنایا ہوا ہے جمہوریت کے لیے کہ الیکشن کروائیں اور ووٹ لیں، لوگوں کے پاس جائیں. ان کے بس میں ہو تو لوگوں کو جوتے مار کے ووٹ لے کے وہاں جاتے. اب وہی بات وہاں آپ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کہاں بجٹ سے بات شروع ہوئی، بجٹ کی کتابوں سے شروع ہوئی، پھر بجٹ کی کتابوں کو مارا گیا. بلکہ میں تو اس پر یہ کہتا ہوں کہ چونکہ بجٹ کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہوتا تو جب ان کو دیا گیا تو ان کا یہ ہمیں کیوں دے رہے ہو، یہ واپس لے لو. ہر پارٹی نے ایسے کیا. پھر آج اسپیکر جو ہے نیشنل اسمبلی انہوں نے پھر اجلاس ملتوی کر دیا 2 دفعہ کال کرنے کے باوجود. بے بس نظر آئے. ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا بھی کہا گیا ہے اور ڈپٹی جو اسپیکر ہے ان کے خلاف تو پیش بھی کر دی گئی ہے. یہ اسمبلی جو ہے یہ آپ کی نمائندہ اسمبلی ہو. ان میں ایک آدمی کو اگر ڈیٹا، میں تو کئی دفعہ کہتا آپ بھی پروگرام کیا کرتے ہیں، آپ ایک ڈاٹا میں دادے سے لے کے یہ جو لوگ شروع ہوئے انہوں نے لوگوں کا سنوارا کیا ہے سوائے اپنی مال اور دولت جمع کرنے، ان کو محفوظ کرنے اور اس عوام کو غریب کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس حوالے سے کہتا ہوتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں پر تسلط قائم کر رکھا ہے. نسل در نسل وہ بائی ہک اینڈ بائی کروک ووٹ چھینتے ہیں، ووٹ لیتے نہیں ہیں. یہ چھین کر ووٹ لیتے ہیں اور یہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے اس سیاست میں. انہوں نے بدماش پالے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا اس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اپنے اپنے حلقوں پر کہ ایک اپنا اپوننٹ اور ایک خود، اس کے علاوہ کسی تیسرے چوتھے کی گنجائش نہیں پیدا ہونے دیتے یہ. ٹھیک. دوسرا، یہ جو اس وقت اسمبلیوں کا ماحول بنا ہوا ہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی مہذب معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا. یہ تو جڈ اور بدماشوں والا کام لگتا ہے. شاہ صاحب ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا وہی ہے جو میاں صاحب بتا چکے ہیں کہ مرزا یار پھرے. دیکھیے مرزا یار جو ہے نا اس کے مزاج میں یہ بات شامل ہے. وہ عید کی تعطیلات پہ شمالی علاقہ جات میں پابندی لگاتے ہیں، کوئی نہیں جائے گا، مری کوئی نہیں جائے گا، لیکن وہ مرزا یار وہاں پہ ہمیں پھرتا نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ بات بالکل درست ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے قابل مذمت ہے اس ممبر قومی اسمبلی کا وہ بیان جس میں وہ فرماتے ہیں کہ گالی جو ہے پنجاب کا کلچر ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ پنجاب کو اور پنجابی کو ڈیفیم کرنے کی بات ہے. دیکھیے میں ان کو یاد دلاتا جاؤں، ان کے والد محترم زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ پنجاب کا کلچر کیا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ جس گلی محلے میں جو بزرگ ہوتا تھا پورا وہ فیسینٹی جو ہے اس کو باپ کی نگاہ سے دیکھتی تھی. بزرگ عورت کو ماں کا درجہ حاصل تھا اور جوان لڑکی سب کی بہن ہوا کرتی تھی. جناب پنجاب کا کلچر یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے الفاظ بھی واپس لینے چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے، صرف پنجاب سے نہیں پورے پاکستان سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی حکومت بجٹ پیش کرتی ہے تو جب بجٹ پہ ڈیبیٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، آئینی تقاضا اس کو آئینی تقاضا، اس کو فلور دیا جاتا ہے کہ وہ بجٹ پر جو بھی مندرجات آئے ہیں اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اور یقین جانیے کہ جو اچھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جو ٹیکنیکلی بجٹ کو سمجھ سکتے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں اور اعداد و شمار پر سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں. جب بجٹ پیش کرنے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کہہ دیں کہ فیک ہے،
IMF کا ہے پڑھنے کے لیے دے دیا گیا تو پھر کیا کہیں؟ نہیں، اس کی دیکھیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بجٹ ایک ٹیکنیکل ڈاکومنٹ ہے، اور جو ٹیکنوکریٹ اپروچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے اعداد و شمار کو سمجھ سکتے ہیں. باقی لوگ تو صرف ہاں یا نہ میں بات کرتے ہیں، اور اگر حکومت کہتی ہے بجٹ بہت اچھا ہے تو اپوزیشن کہے گی نہیں اس میں تو بہت مہنگائی ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں کہا گیا.